السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ میں زمین کے لیے اپنا نیب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خوب خون بہائے گی؟ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے زمین میں خوب فساد مچایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام یعنی علم سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھا۔ فرشتوں نے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ شیطان جنات میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے اسے فرشتوں میں شامل کر دیا تھا۔ شیطان نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ شیطان نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے، بھلا میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے ہرگز حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، اس لیے تو یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر نکل جائے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو سیدھے رستے سے ہٹا سکے۔ چنانچہ بندوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مہلت دے دی، مگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو کبھی بھی وہ سیدھے رستے سے ہٹا نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت ہوا کو بنایا اور پھر ان دونوں کو جنت میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی کہ جنت میں جہاں چاہیں کھائیں پیئیں، لیکن ایک درخت کے پاس نہ جائیں۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ کیا میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا پھل کھانے سے آپ دونوں فرشتے بن جائیں گے اور آپ کو ایسی زندگی اور بادشاہیت ملے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی؟ شیطان قسمیں کھانے لگا میں تو صرف آپ لوگوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ اگرچہ حضرت آدم اور اماں حوا کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن شیطان کے وسوسوں پر آ کر ان دونوں نے بھول کر وہ پھل کھا لیا اور پھر ان کے جسم سے جنتی لباس چھن گئے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ حضرت آدم اور اماں حوا کو فوراً اپنی بات اور اپنی بھول کا احساس ہوا اور پھر ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر رحم فرمایا اور ان دونوں کی توبہ قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو زمین پر بھیج دیا۔ یہاں سے پوری انسانیت کا آغاز ہوا اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے نبی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔